اور کیا کون کرتا آ رہا ہے پچھلے 75 سال؟ اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا؟ کس کو ٹارگٹ کرنا تھا؟ توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیئرمین تھا پچھلا، اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا؟ اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں 12 ارب روپے والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکلیں. تو یہ ہمارا مہذب معاشرہ تو نہیں ہے نا، ہم انسان تو نہیں، ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم تو کمی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے. یہ نہیں، یہ لیک کیسے ہوئی، یہ انفارمیشن. یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا، مزید کوئی انکوائری نہیں ہے. اور وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمین، اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چن کے ایک نیب کے چیئرمین کو لایا گیا. اور توشہ خانہ کا کیس، پھر آپ کا القادر کا کیس، پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں، عدت کا کیس. مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو، تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ، تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، آپ ہندو مذہب میں جائیں، یہودیوں میں جائیں، اسے پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لا کے دکھائے جو یہ عدت والا کیس. اور یہ جو کورٹس نے کیا کس طرح کیا؟ یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے. کسی کی ویڈیو ہوگی، انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی، کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی. آؤ جی خان صاحب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دو، عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو. یہ جو ججز کا لیٹر ہے، ٹھیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے، ایک آئین میں تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ججز کو خود بھی سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان جیل میں بنی گالہ میں، آپ ساری میڈیا جو زمان پاک میں تھی، کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں باہر سے میڈیا ہٹی ہو. مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا؟ کیا عمران خان کوئٹہ گیا؟ کیا عمران خان اسلام آباد آیا؟ کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا؟ وہ تو شکر ہے اس کی کویشمنٹ ہوگی کہ کس نے ایف آئی آر کیا تھا، کون سزائیں دینے کے اوپر تلا ہوا تھا. اور یہ جو پورا مذاق بنایا گیا جو کورٹس کے اندر، وہ جو جیل کے اندر کورٹس بنائی گئی خان صاحب کی، پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ دیکھ لیں. ہم عمر سرفراز چیمہ ایکس گورنر رہا ہے عمر سرفراز چیمہ. ہمارے جو کہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی ایکس چیف منسٹر ہے، 2 دفعہ چیف منسٹر ہیں. ان کو کسی سے ملاقات، فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جائے. شاہ محمود قریشی، مطلب آپ پاکستان کی پالیٹکس میں اس جیسا بندہ لا کے دیکھیں، 2 دفعہ ہمارا فورن منسٹر رہا. اتنا سلجھا ہوا کیوں جی؟ کیوں؟ تو قانون تو ہے ہی نہیں نا، پسند ناپسند کی بات ہے. فرزانہ راجہ بالوں سے گھسیٹا گیا، کیوں؟ ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جو طیبہ راجہ ان ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے. یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا. آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں پہ گزر رہی ہے، کل کو آپ کی، یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں اور جو اس پہ انوالو رہا، آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے. تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہے ہیں؟ میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی کہ یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ یہ سپرمین کی کوالٹیز ہیں، یہ آئرن مین ہے کیا ہے کہ 2 منٹ کے اندر لاہور سے پشاور یہ میاں والی گئیں. ویڈیو فوٹیجز ہیں، وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی. وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی؟ کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا، چلو آپ نہ مان لیں، ہمارا تو لیڈر تھا نا، کتنی تضحیک آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی. رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی. رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں یونیفارم والے بندوں کو بھیجا گیا؟ پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ چلو زمان پاک سے تو خان صاحب آ رہے تھے نا ادھر. اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا
یہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جس وقت پولیس ہی پولیس تھی. اسلام آباد آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے 23 مارچ کو. خان صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری تھی. اسلام آباد کے اس وقت کے آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے. تمہارے پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس ہے, کیوں نہیں گرفتار کروائے؟ نہیں, لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا یہ فالس فلیگ ہے, اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے. طیبہ یہ صنم جاوید تو پروٹیسٹ کر رہی تھی, ادھر سے سب فوٹیجز گرفتار کیا گیا. یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتہ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے غلط کیس ہوا اس کے اوپر. ضمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ, ہم جو مرضی کریں, ہم نہیں چھوڑتے, جو کرنا کرو. یہ میسج ہے. ہم نہیں میاں والی میں جا کے بند کیا گیا. تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ اور خان صاحب کی پوری سٹرگل انصاف کے ساتھ, اور جو اس ملک کے لیے, میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی, آج اس کے ساتھ یہ ہوا. سقراط کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں, جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا, اس کو کہا یہ گمراہی کی باتیں کرتا, اس کو زہر کا پیالہ دیا. تو یہ, اور ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہنستے تھے, ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہیں. آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے ہیں, ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے, خاموش بے حس ہیں, ڈھیڑ بنے ہوئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ 12-13 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا. کس کی لے رہے ہیں؟ کوئی ایجنسیز دے رہی ہیں اس کو, پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے آئین اور قانون کی پروٹیکشن کرنی ہے, لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی. کر کیا رہے ہیں وہ؟ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے, جسے جنگل کا بادشاہ چلا رہا ہے, جنگل کا قانون ہے, اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے, جو چاہے کر لے. نہیں چھوڑتا ہوں عالیہ حمزہ کو, جاؤ خود جو کر سکتے ہو کرو. تو ہے نا, ہم تو کمی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے. یہ نہیں, یہ لیک کیسے ہوئی, یہ انفارمیشن. یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا, مزید کوئی انکوائری نہیں ہے. اور وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمین, اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چن کے ایک نیب کے چیئرمین کو لایا گیا. اور توشہ خانہ کا کیس, پھر آپ کا القادر کا کیس, پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں, عدت کا کیس. مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو, تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ, تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, آپ ہندو مذہب میں جائیں, یہودیوں میں جائیں, اسے پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لا کے دکھائے جو یہ عدت والا کیس. اور یہ جو کورٹس نے کیا, کس طرح کیا. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.